السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اور یہاں کیوں آئیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ کچن میں موجود وہ مشل سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی کہ تبھی موقع پاتا مرتجسب کچن میں انٹر ہوا تھا۔ پیچھے سے اسے اپنی حصار میں لیتا وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہاٹی؟ علین کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتا وہ پوچھ گیا۔ وہ رشین فروٹ چاٹ بنانا سیکھ رہی ہوں۔ مرتجسب کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ بکھلائی تھی۔ تو مجھے کہہ دیتی میں سکھا دیتا، شرارت سے کہتا وہ اس کے کندھے پر لب رکھ گیا تھا۔ مرتجسب کی جسارت پر علین کے وجود میں کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ شرم و حیا سے سرخ ہوتی وہ نظر جھکا گئی تھی۔ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں پلیز، پیچھے ہٹیں، کوئی آ جائے گا۔ مرتجسب اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتی وہ منمنائی تھی اور نظر کچن کے انٹرنس پر ٹکی تھی جہاں سے کبھی بھی مشل آ سکتی تھی۔ یہ سب دیکھنے کی عادت ہے انہیں، آ جانے دو، یہاں سب کو پتہ ہے، میرا سب جانتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی عادت ہے؟ کیا پتہ ہے کس کی عادت ہے؟ علین کے شرم سے گلابی گال دیکھتا وہ پراسرار لہجے میں کہتا مسکرایا تھا جب وہ اس کی بات پر ٹھٹکی تھی کہ مجھے رومانس کے لیے بیڈ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ علین کا رخ اپنی سمت موڑتا وہ شرارت سے کہتا آنکھ دبا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی آپ؟ مرتجسب کو بے یقینی سے دیکھتی وہ آدھی بات منہ میں ہی رکھ گئی تھی جبکہ علین کو شاکی نظروں سے دیکھتا پا کر وہ ڈگمگایا تھا۔ مطلب کچھ نہیں، چلو میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ علین کے ہاتھ سے سپون لیتا وہ بات بدل گیا تھا۔ نہیں مطلب تھا، اسے بات بدلتے دیکھ کر وہ بولی تھی پھر بتاؤں گا، پہلے کام۔ علین کو دیکھتا وہ زبردستی مسکرایا تھا جبکہ علین کی نظروں میں بے یقینی دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ میں آج مرتجسب اسپیشل فروٹ چاٹ بنانا سکھاؤں گا تمہیں۔ علین کو دیکھتا وہ پھرتی سے کام کرتا مصروف سے انداز میں کٹنگ ہوا فروٹ ایک بال میں ڈالتا بولا تھا یہ فروٹ چاٹ ہے۔ فروٹ پر اسے ریڈ چلی ساس اور سویا ساس ڈالتے دیکھ کر علین نے حیرانگی سے پوچھا تھا جس پر وہ لب دباتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ دیکھتی رہو بس۔ چلی ساس ملاتا وہ اس میں دہی ڈالتا ایک نظر علین کو دیکھتا مسکرایا تھا جو حونک بنی فروٹ میں مرچ دہی کریم سے بیر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اینڈ لاسٹ تھنگ اور ڈن۔ بوائل ہوا پاستا بال میں ڈالتا وہ اس پر شوگر پاؤڈر ڈال گیا تھا۔ ٹیسٹ اٹ؟ سپون علین کے منہ کے سن بڑھاتا وہ مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں کھانی یہ عجیب و غریب چاٹ، اسے چاٹ نہیں ملیا میٹ کہتے ہیں۔ فروٹ میں شامل مرچ مسالے کا سوچتی وہ اس کا ہاتھ دور کرتی بولی تھی ایک بار ٹیسٹ کرو پھر کہنا جو کہنا ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ اسے نہ کھاتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اس کی سمت سپون بڑھا گیا تھا۔ کھانی تو پڑے گی، میں نے بہت محنت سے بنائی ہے، اور جب تک کھاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کیسی بنی ہے؟ علین کو انکار کرتے دیکھ کر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ لہجے میں ضد واضح تھی۔ منہ کھولو شاباش، ایک شرط پر، اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ فروٹ چاٹ ٹیسٹ کروں تو آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی۔ مرتجسب کی گرفت میں خود کو ریلیکس کرتی بولی تھی اوکے ڈن، تمہاری شرط منظور، آپ ٹیسٹ کرو۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ علین کی شرط مان گیا تھا جس پر وہ اسے مسکراتی منہ کھول گئی تھی۔ کیسی لگی؟ مرتجسب کے ہاتھ سے کھاتی وہ ابھی بولتی کہ جب وہ خود بھی چاٹ چیک کرتا گویا ہوا تھا۔ اچھی نہیں لگی۔ علین کو چپ دیکھتا وہ آئی برو چکاتا بولا تھا اچھی ہے لیکن کیا؟ میں نے آج سے پہلے نہیں کھائی ایسے فروٹ چاٹ۔ بے یقینی سے کہتی وہ چاٹ کے ٹیسٹ سے متاثر ہوئی تھی۔ واقعی میں اسے چاٹ بہت اچھی لگی تھی، یہ ہر چیز کا نچوڑ بن کر ایک الگ ہی ذائقہ پیش کر رہی تھی۔ کھاتی بھی کیسے؟ مجھ سے تو تم ابھی ملی ہو کوئی 1.5 سال پہلے، اور یہ میری اسپیشل ڈش ہے جو صرف میں ہی بنا سکتا ہوں۔ علین کو دیکھتا وہ شرارت سے کہتا اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے علین، کچھ چیزیں دیکھنے میں بری ہوتی ہیں لیکن واسطہ پڑھنے پر اچھی لگنے لگتی ہیں سب، اور اسی طرح لاکھ برائی کے باوجود بھی کچھ لوگ دل کا سکون ہوتے ہیں۔ علین کو کاندھوں سے تھامتا وہ افسردہ سا ہوا تھا۔ اسے چھوڑیں، میں جانتی ہوں، میری بات سنیں۔ مرتجسب کی آنکھوں میں اداسی اسے اچھی نہیں لگی تھی، اسے تو ہمیشہ شرارت کرتا اچھا لگتا تھا۔ کہو نا؟ علین کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ میری شرط؟ وہ بعد میں، آج شام ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، وقت پر ریڈی ہو جانا، ابھی مجھے ایک بہت ضروری فون کال کرنی ہے۔ علین کی شرط کا کہنے کی دیر تھی، وہ اپنے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا بہانہ بناتا جانے لگا تھا جب وہ برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ مرتجسب آپ مجھے ٹال رہے ہیں؟ نہیں تو ہاٹی، آج کی رات بہت حسین ہے اور تمہارے ساتھ یہ حسین رات گزارنا چاہتا ہوں، پھر تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ ابھی نہیں۔ نہ جانے کیوں دل علین کی شرط پر ڈگمگایا تھا، ٹھٹکا تھا، مگر وہ خود کو کمپوز کرتا مسکرایا تھا۔ آپ مجھے ہاٹی کیوں کہتے ہیں؟ اول روز سے یہ نام اسے خاص پسند نہیں تھا جس کا اظہار وہ بارہا کر چکی تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا ہاٹی کو ہاٹی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ علین کے سوال پر وہ لب دباتا مسکرایا تھا۔ میں ہاٹی نہیں ہوں، میرا نام علین ہے مرتجسب کے سوال پر وہ سوچ میں پڑی تھی۔ کس نے کہا؟ یہ دیکھو مجھے۔ علین کی بات پر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنی گردن پر رکھ گیا تھا جو پسینے سے تر تھی، اتنی سردی میں بھی اسے پسینے آتے دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔
تمہاری موجودگی، تمہاری قربت میں میرا حال تمہارے سامنے ہے، علین کی بے یقین آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ علین کی شرمیلی طبیعت سے واقف وہ خود پر کافی کنٹرول کیے ہوئے تھا، ورنہ جتنی اس سے اس وقت اس کی طلب تھی وہ کہنے سے قاصر تھا۔ اب مزید مجھے یہاں نہیں روکو، اگر روکا تو پھر تمہیں مجھ سے شکایت ہوگی۔ علین کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ لمبا سانس کھینچتا خود کو ریلیکس کرتا مسکرایا تھا۔ متجسب کی باتوں اور نگاہوں کے تقاضے سمجھتی وہ اس بات میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی جس پر وہ لب دباتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر وہ مزید ایک پل یہاں رکتا تو خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ باس ویٹ کر رہے ہیں تمہارا، علین کے بالوں کو اسٹریٹ کرتی مشل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا مشل؟ سفید رنگ کی خوبصورت سے سلک کی میکسی جس کی انڈر اسکرٹ پر نہایت نفیس سا کام ہوا تھا۔ متجسب سے نکاح کے بعد اس نے پہلی بار اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی، وہ بھی متجسب کی خواہش پر خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھتی وہ پزل ہوئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ باس کی خیر نہیں ہے، علین کے پوچھنے پر وہ شرارت سے کہتی مسکرائی تھی، جبکہ متجسب کے خیال پر وہ مزید پزل ہوئی تھی۔ اس کی بے باک باتیں اور بولتی نظروں کا سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی جنون سے وہ اب بھی ناواقف تھی۔ تھینک یو۔ آہستگی سے چلتی وہ اپنی میکسی سنبھال کر سیڑھیاں اتری تھی، دل عجیب ہی کشمکش کا شکار تھا۔ کتنا انتظار کر پاتی ہو تم؟ آہستگی سے چلتی راداری عبور کرتی وہ سامنے سے آتی نظر آئی تھی، جب گاڑی کی ڈور سے ٹیک لگا کر کھڑا وہ اسے دیکھ کر سیدھا ہوا تھا۔ سفید رنگ کی فل سلیوز میکسی میں وہ ریڈ روبی ڈائمنڈ کے نیکلس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیڈز پہنے ہوئی تھی، بالوں کو اسٹریٹ کر کیے کمر پر کھلا چھوڑے وہ متجسب کے دل کی دنیا میں بھونچال مچا گئی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا وہ سانس روک گیا تھا، اپنی ہی کیفیت سے پریشان وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا مسکرایا تھا۔ متجسب چلیں؟ یکٹک اسے دیکھتا وہ کھویا تھا جب وہ گاڑی کے پاس آ کر رکتی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ اسے یوں مسلسل دیکھتے پا کر وہ گھبرائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ علین کے لیے فرنٹ ڈور کھولتا وہ مسکرایا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وائٹ سوٹ کوٹ پہنے ہوئے وہ اندر کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے ہوئے تھا، بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں علین نے اسے پہلی بار کسی دوسرے رنگ کے کپڑوں میں دیکھا تھا، اور وہ سفید رنگ میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی سیر زدہ پرسنالٹی کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ آپ پر یہ سفید کلر اس بلیک کلر سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایک بات کہوں تو مجھے بغیر اجازت کچھ بھی کہہ سکتی ہو علین، مجھے اچھا لگے گا۔ علین کی تعریف پر مسکراتا وہ اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھتا پا کر بولا تھا۔ آپ کالا رنگ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ یہ کالا رنگ وہ واحد رنگ ہے جس پر لگا داغ کبھی نظر نہیں آتا، یہ ہر رنگ کو خود میں جذب کر لیتا ہے۔ علین کے سوال پر لب دباتا مسکرایا تھا۔ لیکن آپ پر یہ سفید رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ پہنا کریں۔ اب سے ہر رنگ میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ اور کچھ؟ متجسب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ بھی بول رہی تھی جب وہ علین کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھی سے سہلاتا مسکرایا تھا۔ تھینک یو، یو آر موسٹ ویلکم مائی ہاٹ وائف۔ علین کو مسکراتے دیکھ کر وہ ایک نظر سامنے ڈیش بورڈ پر ڈالتا اس کے ہاتھ کے پشت پر لب رکھ گیا تھا۔ مجھے تم کہہ سکتی ہو علین۔ اپنے اور علین کے بیچ سے یہ آپ کی فارمیلٹی ختم کرنے کا سوچتا وہ مسکرایا تھا۔ لیکن متجسب مجھے آپ کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اسے دیکھتی وہ بے سبب اپنی ہتھیلیاں مسلتی بولی تھی۔ اوکے، جو تم کہو۔ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا وہ مسکرایا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ آ جاؤ۔ علین کی سائڈ کا ڈور کھولتا وہ ہاتھ بڑھا گیا تھا جس پر وہ اسے دیکھتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی نکلی تھی۔ آج کی رات میں ایسا کیا ہے؟ ہوٹل میں داخل ہوتی وہ متجسب کو دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ بہت خاص، میرے لیے آج کے دن مجھے میری زندگی کا سب سے پیارا اور سب سے عزیز شخص ملا تھا، جسے دیکھ کر سکون ملتا ہے، جسے سن کر میری سماعتوں میں ساز دل بری بجتا ہے، جسے محسوس کر کے مجھے میری سانسوں میں بھی اس کی سانسوں کا گمان ہوتا ہے۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ علین کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتا ہوا جذبات بھرے لہجے میں کہتا کھویا کھویا سا مسکرایا تھا۔ کون ملا تھا؟ متجسب کے لہجے سے عیاں ہوتی اس شخص کے لیے دیوان کی محبت دیکھ کر اسے جلن محسوس ہوئی تھی۔ پتہ چل جائے گا، میٹھی سے مسکان لبوں پر سچاتا وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھا تھا۔ بڑے سے ہال کو سفید رنگ کے کارٹن اور لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہال میں رکھی تمام ٹیبلز خالی تھیں، ہر ٹیبل پر رکھی خوبصورت کانچ کی کینڈلز پلیٹ جنہیں گلاب کی پنکھڑیوں سے سجایا گیا تھا ایک الگ ہی خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ علین چاہتا تو یہ سب میں ہمارے نکاح سے پہلے تھا، لیکن تم کبھی نہ مانتی، اور اس دن سے اچھا موقع مجھے ملنا نہیں تھا تم سے اپنی محبت کے اظہار کا۔ سجاوٹ میں کھوئی ہوئی متجسب کی آواز پر مڑی تھی جب اسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تم سوچ رہی ہو ایسا کیا ہے؟ آج کے دن ہم پہلی بار ملے تھے، ٹھیک اس وقت تم میرے سامنے تھی۔ میں نے ایکپولوکو کی بیچ پر جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، میرا دل اس دن سے لے کر اب تک صرف تمہیں دیکھنے کے لیے مچلتا ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے 1 سال پہلے تم نے اس دن ہلکے سے گلابی رنگ کی شرٹ اور بلو جینز پہنی ہوئی تھی، بالوں میں کیچڑ لگا تھا جس سے کچھ آوارہ لٹیں تمہارے چہرے کا طواف کر رہی تھی، دری سہمی ہرنی جیسی بڑی بڑی براؤن آنکھیں جو نمکین پانی سے بھری تھیں، اور وہ لمحہ تھا جب میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، اور آج تک وہاں سے نکلنے کا کنارہ نہیں ملا مجھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں میں نے کنارہ کبھی ڈھونڈنا نہیں چاہا۔
تمہاری چھوٹی سی ناک جو رونے اور سردی کی شدت سے سرخ تھی جیسے آج ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی تمہارے گلابی ہونٹ ٹھنڈ سے کپکپا رہے تھے جو میرے اندر کی جذبات جگا رہے تھے۔ میں اب بھی تمہیں دیکھ کر بھول جاتا ہوں سب کچھ، دل بس تمہاری قربت، تمہارے لیے ساتھ کے لیے مچلنے لگتا ہے میرا۔ علین کا ہاتھ تھامے وہ محبت بھرے لہجے میں کہتا 1 سال پیچھے چلا گیا تھا جہاں اس سے علین ملی تھی۔ مرتجسب کی باتیں اس کے سحر میں کھوئی وہ اسٹل کھڑی اسے سن رہی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک مجھے اچھے سے یاد ہے تم نے کب کس کلر کی ڈریس پہنی، کیسے بال بنائے، مجھے تم سے ملے ہر دن ہر پل اچھے سے یاد ہے، کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ علین کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی انگلی میں رنگ پہناتا اس پر لب رکھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا تم میری حقیقت جان کر مجھ سے دوستی نہیں کرو گی، اس لیے میک بن کر ملا تم سے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا علین، اپنی حقیقت بتا کر میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن جب میں نے تمہارے دل میں اپنے لیے نفرت اور خوف دیکھا تو اس دن میں نے ٹھان لی تھی بہت جلد میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں گا۔ اور جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور کرتی ہو نا؟ علین کی آنکھوں میں دیکھتا مسلسل وہ مسکرایا تھا۔ کیا کچھ کہو گی نہیں؟ علین کو مسلسل خاموش دیکھ کر وہ کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ بیری؟ کیا بیری؟ سرخ آنکھوں میں آئی نمی دور دھکیلتی وہ ضبط سے بولی تھی۔ بیری سے کیا تعلق تھا آپ کا؟ وہ اس رات آپ کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی کیوں؟ اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ پسند کرتی ہے آپ کو۔ صبح سے ذہن میں بازگشت کرتے سوال وہ زبان پر لائی تھی اور جب جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس مرتجسب جو اس سے محبت کے اظہار کے بدلے اظہار چاہتا تھا، اس کے منہ سے بیری کا نام سن کر چونکا تھا۔ مجھے مشل سے پتہ چلا بیری بھی اکثر آپ کے لیے کھانا بناتی تھی، وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ جواب دیں کیوں؟ مرتجسب کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی اور اس کے شک پر یقین کی مہر لگا رہی تھی۔ وہ میری طرح آپ کے لیے ہر کام کرتی تھی، اس سے بھی محبت کرتے تھے؟ مرتجسب سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، محبت میں نے صرف تم سے کی ہے علین۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر وہ ایک ہی جسٹ میں اس تک پہنچتا بولا تھا۔ میں جانتا تھا تم نے شرط کیوں رکھی اور کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ میں بیری کے ساتھ 4 سال لیونگ ریلیشن شپ میں رہا۔ ہاں وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، اس رات بھی وہ میرے قریب آئی تھی، لیکن کیا؟ علین کی نظروں میں اپنے لیے شک دیکھ کر وہ صفائی پیش کرنے لگا تھا جب وہ مرتجسب کے انکشاف پر چلائی تھی۔ پر میں تمہارے پاس آ گیا تھا، یاد کرو۔ علین کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر وہ قدم بقدم اس کے سمت بڑھتا بولا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اللہ مجھے آپ جیسا ہمسفر دے گا۔ میں نے خود کو محفوظ کرنے کی خاطر آپ کی سب سے بڑی خامی پر سے پشت ڈال دی۔ اللہ پاک نے تو وعدہ کیا اپنے بندوں سے وہ پاک مرد کو پاک عورت اور پاک عورت کو پاک مرد دے گا، تو پھر مجھے ایک ایسا صاحبان کیوں دیا جو میرے علاوہ نہ جانے کس کو دیکھتا رہا ہے؟ مرتجسب کی حقیقت اسے اس کے انتخاب پر شرمندہ کر گئی تھی۔ بیری سے اس کا تعلق اس کے دماغ کو سن کر گیا تھا۔ وہ غصے سے ہذیانی ہوتی چلائی تھی۔ میں نے ہر نماز میں ایک پاک مرد کا ساتھ مانگا، ایک مضبوط سہارا مانگا، ایک مضبوط کردار کا صاحبان مانگا تھا۔ مرتجسب کو خاموش کھڑے دیکھ کر وہ افسوس سے کہتی روتی تھی۔ علین میری بات سنو، دور رہو مجھ سے، میری دعائیں بھی میرے کام نہیں آئیں۔ دعائیں تو مقدر بدل دیتی ہیں، پھر مجھے ایک ایسے شخص کا مقدر کیوں بنایا گیا جس کے لیے عورت صرف استعمال کی شے ہے؟ جولیا نے صحیح کہا، تم مجھے بھی استعمال کر کے پھینک دو گے، کسی اور کے حوالے کر دو گے۔ مرتجسب کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے لیتی ہچکیوں کے درمیان کہتی رونے لگی تھی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ اندازہ ہے تمہیں؟ علین کی کلائی پکڑتا وہ اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے درمیان حائل فاصلہ ختم کر گیا تھا۔ تم بیوی ہو میری، میں نے نکاح کی ہے تم سے، اگر تمہیں استعمال کرنا ہوتا تو نکاح کبھی نہ کرتا۔ خبردار اگر آئندہ یہ بکواس کی۔ تمہیں مافیا کی دنیا میں باس کے نام سے جانا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ نکاح ضروری نہیں تھا، لیکن تم ضروری تھی اور تمہارے لیے نکاح۔ میں نے ہمارے رشتے کو پاک بنانا چاہا، اس لیے نکاح کیا تم سے۔ علین کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا ہوا نہایت آہستگی سے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ مانتا ہوں تم سے پہلے میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، لیکن تم آخری لڑکی ہو۔ تمہارے بعد اس دل نے کسی کی خواہش نہیں کی۔ میرا دل صرف ایک ہی لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ تم ہو علین، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا نم لہجے میں بولا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، دور رہیں مجھ سے، خفگی سے کہتی وہ اس کے سینے پر مکے مارتی اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ 1.5 سال سے خود کو صرف تمہارے لیے رکھا، کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، ورنہ میں وہ شخص تھا جو ایک نظر میں سامنے کھڑی لڑکی کے جسم کی پیمائش کر لیتا تھا، لیکن 1.5 سال پہلے فقط تمہارے نام سے انسیت ہوئی تھی، پھر تم سے مل کر اس دل کو کوئی منظوری نظر نہیں لگی۔ علین کے ہاتھوں کو پکڑتا وہ مضبوط لہجے میں کہتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ علین، اسے خاموشی سے اپنے حصار میں آنسو بہاتے دیکھ کر وہ پکار کیا تھا جب وہ سرخ متورم آنکھوں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ میں صرف تمہارا ہوں، جو تھا وہ پہلے تھا، اب مرتجسب خان صرف اپنی علین کا ہے۔ مرتجسب خان کے دل میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ صرف تم ہو۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں علین، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے دماغ کے گھوڑے بہت دور دور تک دوڑائے ہیں۔ تمہاری تلاش میں رات دن خوار ہوں، میں نے ایک انجانے احساس کے تحت تمہاری سلامتی کی، تمہاری حفاظت کی دعائیں کی ہیں۔ بے شک میں تمہاری طرح پاک نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارے لیے ایک مضبوط محافظ چنا گیا۔
اور جو چن لیے جاتے ہیں ان کی خامیاں نہیں دیکھی جاتی۔ علین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ دل کی سچائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، آج بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جس پر نام شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھتی علین نے بے دردی سے اپنا نچلا لب کچلا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بیری کے بارے میں؟ مرتجسب کو دیکھتی وہ غصے سے بولی تھی، سچ جان کر کیا تم مجھ سے نکاح کرتی؟ علین کے سوال پر وہ لب دباتا بولا تھا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی تھی، بس اس لیے نہیں بتایا تھا۔ علین کے جواب پر وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ علین کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت وہ بہت پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس پر جولیا کا اسے یہ بتانا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے اسے خوش کر گیا تھا، اور آج وہ اس کے منہ سے یہ سننا چاہتا تھا، لیکن اسے اب بھی بیری پر ہی رکے دے کر وہ لب دبا گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں محبت، اور اس لیے آپ کے تمام برائیاں جاننے کے باوجود آپ سے نکاح کر لیا میں نے۔ مرتجسب کے سرخ نم آنکھیں دیکھ کر وہ خفگی سے بولی تھی، جبکہ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ غصے میں ہی صحیح پر مان گئی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ یقینی سے اسے دیکھتا وہ مسکرایا تھا، مجھے مشل نے بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، پر میں غلط تھی، آپ سچ میں بیری۔ آج صبح سے وہ مشل سے بیری کی حقیقت جان کر وہ اسے مشل کی غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، لیکن دل میں شک نے جو جگہ لی تھی وہ سچ ٹھہری تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سب غلط فہمیاں دور کر سکتا ہوں۔ علین ایک موقع دو مجھے، غلط فہمی نہیں ہے یہ آپ کا پاسٹ ہے جو آپ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ علین کے سن بڑھتا وہ سعادت مندی سے بولا تھا، جب وہ تلخی سے مسکرائی تھی، میں اپنا پاسٹ نہیں بدل سکتا، لیکن تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں میرا آج اور آنے والا کل صرف تم ہو۔ تمہاری طلب، تمہارا احساس، تمہارا خمار مجھ پر اتنا سوار ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہوں گا، اور اب بس تمہارے اتنے قریب آنا چاہتا ہوں کہ سانس بھی لوں تو تمہاری سانسوں کی مہک سے سرشار ہو جاؤں۔ بے چینی سے اس کی سمت بڑھتا وہ علین کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے قریب ہوا تھا۔ اس وقت اسے علین سے دور رہنا جلتے انگارے پر چلنے کے مترادف لگا تھا، اور وہیں سرخ متورم آنکھوں سے مرتجسب کو دیکھتی وہ لب بھینچ گئی تھی، جبکہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ جولیا محبت کرتی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مرتجسب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تھی، جب وہ دو بدو جواب دیتا مسکرایا تھا، بیری محبت کرتی ہے، شادی بھی کرنا چاہتی ہے، پر میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے کی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے بیری کا ذکر کیا تھا، جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا مخمور لہجے میں کہتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ مرتجسب کے لمس پر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی جس پر وہ مسکرایا تھا۔ اب بیری سے شادی کرنے والے تھے؟ نظر اٹھاتی وہ مرتجسب کو دیکھتی سختی سے لب بھینچ گئی تھی۔ وہ بیوی مٹیریل نہیں تھی۔ علین کی بات پر وہ لب دباتا مسکرایا تھا، کیا آج ہم صرف یہی ہماری بات نہیں کر سکتے؟ بھول جاؤ سب، اب یہ یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، صرف تمہارا۔ علین کو اپنے بے حد قریب کرتا وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما بولا تھا، جس پر وہ لب دباتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ وعدہ کریں مرتجسب، آپ کبھی بھی بیری کا نام بھی نہیں لیں گے؟ وعدہ۔ اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھاتی وہ مرتجسب کو دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ جب وہ اس کی انسیکیورٹی سمجھتا وہ مسکرا کر کہتا، وعدہ کر کیا تھا؟ بیری کی حقیقت جان کر اسے بیری سے جلن اور نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وعدہ کریں، یہ گندے خون خرابے والے کام چھوڑ دیں گے آپ۔ مرتجسب کے وعدہ کرنے پر وہ امید سے بھرے لہجے میں کہتی ایک اور وعدہ مانگ گئی تھی۔ کریں وعدہ؟ مرتجسب کو یکتا خود کو دیکھتا سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ نم بھیگے لہجے میں بولی تھی، وعدہ کرتا ہوں سب چھوڑ دوں گا، لیکن میں اچھا کام بھی کرتا ہوں۔ علین اپنے بائیں ہاتھ پیچھے کمر پر رکھتا وہ فنگر کراس کرتا وعدہ کرتا بولا تھا، اور وہیں اس کے وعدہ دینے پر وہ لب دباتی مسکرائی تھی، میں صرف تمہارا ہوں علین، آخری سانس تک صرف تمہارا۔ علین کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتی وہ محبت باش لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ مرتجسب کے لہجے میں چھلکتی محبت اور اس کی آنکھوں کی سچائی پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس رات وہ اس کے لیے بیری کو چھوڑ آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کبھی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ دیکھتی بھی کیسے؟ وہ اسے دور ہوتا تو کسی دوسری لڑکی کے پاس جاتا۔ پرسکون سے وہ مرتجسب کی شرٹ مٹھیوں میں مضبوطی سے پکڑتی آنکھیں موند گئی تھی۔ مرتجسب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک سے مرتجسب کی گود میں اٹھانے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ مزید یہاں کھڑے رہ کر اپنا ضبط نہیں آزمانا چاہتا میں، مزید خود کو روک نہیں پاؤں گا میں، اگر اب بھی یہیں کھڑے رہے تو تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہو جائیں گی ہاٹی۔ سرخ و مار بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ زبانی لہجے میں بولا تھا، جب مرتجسب کی سرخ آنکھوں میں پنپتے جذبے دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ آپ کو پھر سے پسینہ آ رہا ہے؟ وجہ جانتی ہو تم؟ پسینے سے شرابور وہ گہرے سانس بھرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی ایک نظر اسے دیکھتی بولی تھی۔ مرتجسب کے لہجے سے کئی گنا اس کی بے باک نگاہوں سے خوف آیا تھا، جو اپنی گہری ایکس رے کرتی نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ مرتجسب کی بولتی نظروں کی تاب نہ لاتی وہ واپس سے سر جھکا گئی تھی۔ مرتجسب کی محبت میں وہ اس قدر آگے نکل آئی تھی، وہ غلط سوچوں کی نفی کرتی مرتجسب کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، اور ہر روز کی طرح بنا کسی مزاحمت کے وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ محبت نام اعتبار کا ہے، وہ اعتبار جو مرتجسب اس کا کافی پہلے سے ہی جیت گیا تھا۔ وہ خود سے زیادہ مرتجسب پر اس کی محبت پر یقین رکھتی تھی،
یہ کہنا غلط نہیں تھا، وہ مترسب کی طرح ہی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ دوبارہ کبھی بھی بیری کو اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔